بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو، اور آج کا جو کانٹینٹ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور کنگھا کرنے میں، یعنی آپ کنگھا وغیرہ کیسے کرتے تھے اور آئل کیسے لگاتے تھے، اسی سے ریلیٹڈ آج کی ویڈیوز ہیں۔ پھر آپ بال کیسے بناتے تھے، تو یہ ساری چیزیں اسی سے کانٹینٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر کیا ہوا ہے تو بیل بٹن ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو بنے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں۔ اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ستسنگ کی لائف سے جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو ضرور دیکھا کریں، اینڈ تک پورا دیکھا کریں، اس سے آپ لوگوں کی ایک تو سنت کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اس میں دو ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ ستسنگ کی لائف میں دو کانٹینٹ ہیں، ایک آپ کی پرسنل لائف ہے جو آپ ازواج معاشرت اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، جو باہر والوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، کیا کرتے تھے، آپ کا اخلاق کیسا تھا ان کے ساتھ، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائف میں جو عادت مبارکہ تھی آپ کی، بال بنانے کا، کنگھا کرنے کا، آئل کرنے کا، عطر لگانے کا، سرما لگانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، کھانے کا، پینے کا، ایک یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ دونوں دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہتا ہوں کہ لائیو اس کو ویڈیوز کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سوتے وقت مسواک کیا کرتے تھے۔ اب یہ سنت بتا رہا ہوں، مسواک کرتے، وضو کرتے اور سر کے بالوں اور داڑھی مبارک میں کنگھا کرتے۔ سونے سے پہلے مسواک بھی کرتے اور کنگھا بھی کرتے، ٹھیک ہے، اور وضو کرتے۔ حضور سفر میں ہوتے یا حضر میں ہمیشہ بوقت خواب آپ کے سرانے 7 چیزیں رہتی تھیں۔ آپ اپنے ساتھ 7 چیزیں رکھتے تھے سوتے وقت۔ یہ بھی سنت عمل ہے کہ آپ جب سوئیں تو اپنے ساتھ 7 چیزیں رکھیں۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ تیل کی شیشی، یعنی آئل کی شیشی جو ہوتی ہے، کوم، کنگھا، سرما دانی، کینچی، مسواک، آئینہ، اور ایک لکڑی چھوٹی سی ہوتی جس سے آپ سر وغیرہ میں خارش وغیرہ ہوتی تو اس سے آپ اس کو استعمال کرتے تھے۔ آپ پہلے داڑھی مبارک اور سر مبارک میں تیل لگاتے اور پھر کنگھا کرتے تھے۔ داڑھی میں تیل لگانے کے یہاں سے اس طرح شروع کرتے ہیں، جب داڑھی مبارک میں تیل لگانا ہو نیچے سے، اور سر میں لگانا ہو تو آگے سے شروع کرتے ہیں۔ ابن جریج سے مروی ہے کہ رسول کا ہاتھی دانت کا کنگھا تھا جس سے آپ کنگھا کرتے۔ ہاتھی دانت کے اس ٹائم زیادہ جویلری وغیرہ جو بھی بنتی تھی پہننے کی، وہ ہاتھی کے دانت اس ٹائم زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ خالد بن معدان سے مروی ہے کہ رسول سفر میں کنگھا، آئینہ، تیل، مسواک اور سرما لے جاتے تھے، یعنی کینچی، مسواک، آئل، کنگھا اور سرما دانی، یہ چیزیں آپ کی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی تھیں۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول بکثرت سر میں تیل ڈالتے اور داڑھی پانی سے صاف کرتے تھے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی نا، 7 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ کی ایسی چیز ہے جو ہر وقت ضرورت کی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح آج کل ہم لوگ فون، بیٹری چارجر اور یہ جو لیپ ٹاپ اور ایئر بڈس اور یہ جو گیجٹس جو آج کل ہم لوگ جو بھی کہیں پر بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، یہ چیزیں اس ٹائم بہت ضرورت کی ہوتی تھیں، آپ کی باڈی کے لیے بھی، آپ کے سفر کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے۔ سرما لگانا آنکھوں کی روشنی کے لیے، آئلنگ کرنا، آپ کا جو دماغ ہے وہ خشک نہ ہو۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تو آئل کی پوٹلی رکھتے تھے، آئل کپڑے میں بھگو کے اس کو سر کے اوپر رکھتے تاکہ آپ کا دماغ جو خشک نہ ہو جائے۔ اتنا پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، لوگوں سے باتیں، ان کے مسائل کو حل کرنا، تو اس سے دماغ خشک ہو جاتا ہے جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آئلنگ جو ہے نا بہت ضروری ہوتی ہے، اور مسواک کرنا، آپ کے دانت وغیرہ صاف رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح کنگھا کرنا تاکہ آپ کے بال بکھرے ہوئے نہ ہو، داڑھی مبارک آپ کی بری نہ لگتی ہو۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضور شروع میں اپنے سر کے بالوں کو بے مانگ نکالنے، یعنی آپ اوپر رکھتے تھے بال سیدھا نا، تو مانگ وغیرہ کوئی نہیں نکالتے تھے، بعد میں پھر آپ نے بیچ کی مانگ نکالنا شروع کی تھی۔ اور ایک روایت میں کہ آپ ایک روز ناگا کر کے کنگھا کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں حضرت حمید بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ گاہے بگاہے کنگھی کرتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور کے بال نہ بالکل پیچیدہ اور نہ بالکل کھلے بلکہ کچھ گھنگریالے پن لیے ہوئے تھے جو کانوں کی لو تک پہنچے تھے، تھوڑے سے کرلی بال تھے، آپ سمجھیں گے اسٹریٹ بال نہیں تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ حضور اپنے وضو کرنے میں، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں داہنی طرف کو مقدم رکھتے تھے، یعنی جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، ٹھیک ہے، مسواک کرنے میں، ہر ان چیزوں میں جو ہے نا وضو کرنے میں ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے تھے۔ آسان طریقہ یہ کہ جو بھی اچھا آپ کام کریں وہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کریں، اور جو تھوڑا سا برا کام ہو، یعنی واش روم وغیرہ جاتے نجاست وغیرہ یہ وہ، تو وہ آپ الٹے ہاتھ سے کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے۔ حضور پانی لگا کر بھی داڑھی مبارک میں کنگھا کیا کرتے تھے، اور آپ جب آئینے میں چہرہ انور کو دیکھتے تو یہ الفاظ مبارک زبان پر ہوتے، یعنی جب آئینے کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم حسن خلقی فحسن خلقی واوسع علی فی رزقی۔ کافی دعائیں ہوتی ہیں، ایک اور دعا بھی اللہم احسن خلقی فاحسن خلقی، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے۔ تو جو آپ کے لیے آسانی ہو آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں،
اور اس کا آسان طریقہ میں نے ہمیشہ ویڈیوز میں بتاتا ہوں. اگر یاد کرنا مشکل ہے تو یہ دعا لے کے اپنے مرر کے پاس اس کو لگا لیں. جب بھی آپ مرر دیکھیں گے دعا سامنے ہوگی، اس کو پڑھ لیں گے، 1 ہفتہ ایسے کریں گے، یاد ہو جائے گی. اچھا، آپ جب سر میں تیل لگانے کا کثرت فرماتے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں تیل رکھتے. اب یہ سنت طریقہ دیکھ لیں تیل لگانے کا، کہ بائیں ہاتھ میں تیل رکھتے اور پہلے آبروؤں پہ تیل لگاتے، یعنی آئی بروز پہ ہلکا ہلکا سا تیل لگاتے، پھر آنکھوں پر، پھر سر میں تیل لگاتے، یعنی یہاں سے شروع کرتے، پھر آئیز پہ ہلکا ہلکا سا یوں تیل لگا لیتے، اور پھر اس کے بعد سر پہ تیل لگاتے. اسی طرح جب داڑھی میں تیل لگاتے تو پہلے آنکھوں پر لگاتے پھر داڑھی میں لگاتے. یعنی جب آپ نے تیل لگانا ہوتا، سنت طریقہ بتا رہا ہوں، الٹے ہاتھ میں آئل لیتے، سب سے پہلے اپنی آئی بروز پہ، پھر آئیز پہ، اور پھر سر کے اوپر. اور جب داڑھی مبارک میں لگانا ہوتا پہلے آئیز پہ اور پھر داڑھی مبارک میں تیل لگاتے. داڑھی پہ نیچے سے شروع کرتے اور سر میں آگے سے شروع کرتے. یہ سنت عمل ہے. بہت سارے لوگ یہ سن کے کہیں گے آنکھوں پہ آئل لگانا. نبی کی کوئی بھی چیز ہے جو بھی آپ نے عمل کیا ہے وہ کبھی بھی بے فائدہ نہیں ہے، یعنی اس کا ہمیشہ کبھی بھی ایسا نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. 1400 سال پہلے جو نبی نے چیزیں بتائی ہیں کہ ہاتھ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو انگلیوں کو چاٹ لیا کریں، آج سائنس اس کو تجربہ کر کے کہہ رہی ہے ہاں جی اس کو کر لیا کریں، اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں. تو سائنس کی بات سن کے آج لوگ اس کو پر عمل کر لیں گے، لیکن 1400 سال پہلے جو نبی نے کہا اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، وہ ان کو تھوڑا سا عجیب لگے گا. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں اکثر تیل کا استعمال فرماتے تھے اور اپنی داڑھی میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے، اور اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے جو تیل کے کثرت استعمال سے ایسا ہوتا ہے جیسے تیلی کا کپڑا ہو. ٹھیک ہے نا، اتنا استعمال ہوتا تھا. یہ مائنڈ جو ہے نا آپ کا، لوگ آج کل کیوں پریشان ہے کہ یاد نہیں رہتی چیزیں، بھول جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یاد کرتے ہیں یاد نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہماری ایک تو ڈائٹس ایسی نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہمارا مائنڈ جو ہے نا اندر سے اتنا یوز ہوتا ہے کہ وہ خشک ہو جاتا ہے، ڈرائی ہو جاتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے، وہ آئل سے ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور آئلنگ آج کل کوئی کرتا نہیں ہے کہ جی ہمیں عجیب لگتا ہے، برا لگتا ہے. تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو جب تک آپ کا دماغ نہیں چلے گا. داڑھی مبارک میں تیل لگاتے تو داڑھی کے اس حصے شروع فرماتے جو گردن سے ملا ہوا ہے. سر میں تیل لگاتے تو پہلے پیشانی کے رخ سے شروع کرتے، جو میں آلریڈی آپ لوگوں کو بتا دیا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء کی ریش مبارک اتنی گہری، یعنی داڑھی مبارک جو تھی وہ اتنی گہری تھی کہ آپ کے سینہ مبارک کو بھی بھر دیتی تھی، یعنی لمبی تھی اور گھنی داڑھی تھی. مدار نبوہ میں مذکور ہے کہ کتاب الشفا مصنفہ قاضی ایاز میں کہا گیا ہے کہ آپ کی ریش مبارک کے بال اس کثرت سے تھے کہ جس سے آپ کا سینہ مبارک بھر گیا تھا، یعنی سینہ مبارک نظر نہیں آتا تھا، اتنا گھنی آپ کی داڑھی تھی. مذہب حنفی میں داڑھی کی حد ایک قبضہ مٹھی ہے، یعنی اس سے کم نہ ہو. یعنی اگر آپ کی یہ دیکھو نا سنت عمل جو ہے نا، یہ آپ نے داڑھی پکڑی، یہ داڑھی پکڑی، جو اس کے نیچے کے بال ہیں وہ آپ کاٹ سکتے ہیں چاروں طرف سے. یہاں سے بھی یہی ہے، یہاں سے بھی یہی ہے، یہاں سے سب جگہ سے، چاروں طرف سے ایک مٹھی سے زیادہ اگر داڑھی ہے تو آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے کم نہیں آپ کاٹ سکتے. ٹھیک ہے، یہ مذہب حنفی کے اندر ہے. تو لیکن بہت سارے لوگ اس کو لمبی بھی چھوڑ دیتے ہیں، کاٹتے نہیں، وہ اتنی لمبی لمبی داڑھی ہوئی بھی ہوتی ہے نا. تو اس میں ہمارے بزرگ حضرت صوفی سرور صاحب شیخ الحدیث جامع شرفیہ کے تھے، تو وہ اس پہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ایک مٹھی سے اوپر داڑھی ہو تو کاٹ لیا کرو، اس کو اتنی لمبی مت رکھا کرو. ٹھیک ہے نا. تو جو ان کے مریدین تھے تو وہ ماشاءاللہ سے اتنے پکے مریدین تھے، اور وہ ان کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ داڑھی پہ کینچی چلانے کا. مفتی حسن صاحب کی بات بتا رہا ہوں، ان کے مریدین میں سے تھے. حضرت صوفی صاحب نے ان کو 2-3 دفعہ یہ بات بولی، تو انہوں نے پھر آخر کہہ ہی دیا کہ جی میرا دل نہیں مانتا کہ میں نبی کی سنت کے اوپر جو ہے کینچی چلاؤں. پھر بھی انہوں نے کہا بھائی کر لیا کرو، کوئی ایسا حرج نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے آپ کو کوئی گناہ ملے گا یا آپ کی جو عشق محبت ہے اس میں کوئی کمی آ جائے گی، ایسا کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا سنت عمل. آئلنگ کرنے کا، داڑھی کس طرح کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ساتھ کون سی چیزیں رکھتے تھے، اور مختلف چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں. اس کے اوپر ضرور عمل کیا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اتنی کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں. زندگی آسان کرنی ہے دنیا اور آخرت میں، تو سنتوں کے اوپر عمل ضرور کیا کریں. کچھ بھول جاتے ہیں، کبھی سنت کوئی رہ جاتی ہے بھولے سے، کوئی بات نہیں، جان بوجھ کے کبھی نہ چھوڑیں کہ ایک چیز آپ کے سامنے اور آپ اس کو نہیں کریں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سستی کے مارے جو ہے نا وہ عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور انسان کہتا ہے یار جیسے رات کو سوتے ہوئے آپ سے عادت ہے وضو کر کے آپ سوتے ہیں مسواک کر کے، اور انسان کہتا ہے یار رہنے دو بس ٹھیک ہے اب سو جاؤ، دل نہیں کر رہا اٹھنے کا. تو یہ شیطان آپ کو بہکاتا ہے. اگر 1 منٹ کے لیے آپ اس ٹائم اٹھ جائیں نا تو آپ کو وہ عمل ہو جائے گا. اور یہ ہمیشہ سوچا کریں کہ جی میں نے جو بھی عمل کرنا ہے اسے میرے نبی خوش ہو رہے ہیں، نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے بس. باقی پھر چھوڑ دیں سب جگہ کہ یہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے، مجھے اٹھنا پڑے گا، سردی ہے، گرمی ہے، دل نہیں چاہ رہا، تھکن ہو گئی ہے. یہ سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں جب آپ کے دل میں اپنے نبی کے لیے محبت ہو اور سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ ہو بس.
جب یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی فرما دیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔